حمزاد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کے ساتھ ایک جن کو ساتھی نہ بنایا گیا ہو، یعنی ایک جنس کا امزاد نہ ہو۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، پر اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا اور وہ مجھے نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک ایسے ہمزاد جن کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اس انسانی شکل پر ہی پیدا ہوتا ہے اور ساری زندگی اس انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے، اور اس کا کام ہوتا ہے کہ اس انسان کو وسوسوں میں ڈال کر اسے بہکانا، انسان کو اکساتے رہنا کہ وہ گمراہ ہو، ایسا کام کرے کہ جو اللہ کی نظر میں ناقابل معافی ہو اور کفر و شرک کی حالت میں ہی، گمراہی میں ہی مر جائے۔ اگر آپ اسے اس کی خوراک دیتے چلے جائیں گے تو یہ مزید طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی یہ خوراک ہے کہ وہ شیطانی کام جو کہ انسان کی زندگی کے مقصد سے غافل کر کے شیطان کو خوش کرے۔ مثال کے طور پر انہیں میوزک بہت پسند ہے اور گرافی آپ کو غصے میں کسی غلط کام کے لیے اکسانا، یہاں تک کہ آپ کا غصہ جا کر قتل پر ختم ہو، زندہ رہنے کی لمبی امیدیں دلوانا، حتیٰ کہ لیفٹ ہینڈ سے کھانا کھانا جس سے بھی اسلام کے اندر منع کیا گیا ہو، ہر وہ کام کروانا۔ اس چھوٹے سے کام سے بھی آپ اس ہمزاد کو اس کی خوراک دے کر اسے مزید طاقتور کرتے ہیں، جیسا کہ انسان کو جس کا فزیکل وجود ہے اسے خوراک کھانے سے طاقت ملتی ہے، جس کے بعد یہ ہر جگہ سے اور ہر موقع ملنے انسان کو گمراہ میں ڈال کر کفر پر ہی موہ دلوا دیتا ہے، مگر یہ صرف وسوسے ڈالنے تک یہ محدود رہتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر کوئی غلط کام آپ سے کروانے کے لیے آپ کو مجبور کر سکتے ہیں، یعنی کوئی کام کرنا یا نہ کرنا آپ کے خود کے بس میں ہے، یہ بس آپ کو مشورے دیتے رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر بیان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز ہمزاد کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود پرلے درجے کی گمراہی میں تھا۔ یہ ہمزاد عربی زبان کے اندر قرین آپ کا ہم شکل ہوتا ہے، اس کا نام، چال ڈھال، بات کرنے کا انداز، آواز، سب کچھ آپ کے جیسے ہی ہوتا ہے، جیسے آپ شیشے میں خود کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ آپ کے متعلق سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ بھی جو کہ آپ تنہائی کے اندر کرتے رہیں، اور باقی دنیا کے بھی راز جانتا ہے، اور یہ باقی دنیا کے لیے راز ہیں۔ آپ ایک سیکنڈ یا ایک لمحہ بہت سے پہلے تک کیا کچھ کرتے رہے اسے سب معلوم ہے۔ جادوگر اور عالمین اپنے اسی ہمزاد جن کے ساتھ معاہدہ کر کے اس سے مختلف قسم کے جائز اور ناجائز کام کرواتے ہیں، لیکن اس ایگریمنٹ میں یہ ہمزاد
جن ایسی شرائط رکھتے ہیں جس کے اندر بظاہر تو انسان کو اپنا فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ اس جادوگر یا عامل کو نہ صرف کافر بنا دیتے ہیں بلکہ اللہ اور اس کی تخلیق کے توہین بھی کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ہمزاد اور عامل کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے کہ میں تمہارے سب جائز ناجائز کام کروں گا، معلومات لا کر دوں گا، اس کے بدلے میں تمہیں پانی سے ہفتے کے 6 دن دور رہنا ہے۔ اب بظاہر تو یہ بہت ہی اچھی اور آسان آفر معلوم ہوتی ہے، لیکن ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہفتے میں صرف 1 دن نکالنے کا مطلب ہے اپنی زندگی کے 99% حصے ناپاکی کی حالت کے اندر رہے گا، کیونکہ غسل نہیں کرے گا تو پاک نہیں ہوگا، یا نماز کے لیے وضو کیسے کرے گا، نماز کیسے پڑھے گا، اور یوں ہی کفر کی حالت کے اندر پچھتاتا ہوا مر جائے گا، کیونکہ یہ جنات یا شیطان خود کو انسان سے افضل یا برتر مخلوق سمجھتے ہیں، جیسا کہ ابلیس نے کہا تھا میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں کیونکہ یہ مٹی سے پیدا ہوئے اور میں آگ سے۔ اسی لیے ہمزاد یا جن اس شکل کے ساتھ معاہدہ کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ جادوگر ان کے غلام بن کر ان کی ایسی توہین آمیز شرطیں مان کر پوری انسانیت سمیت اللہ تعالیٰ کی ذات کی بھی توہین کرواتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ان شیاطین سے مدد مانگتے ہیں، جو کہ سراسر شرک ہے۔ شرک کسی بھی صورت میں ایک ایسا گناہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناقابل معافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادو کرنے اور کروانے والے شخص کی کوئی بھی عبادت یا دعا قبول نہیں ہوتی اور وہ دائرہ اسلام سے بالکل نکل جاتا ہے، اور اسلام کے اندر اس کی صرف ایک ہی سزا ہے، سزائے موت۔ جب کمزور عقیدہ کہ گمراہ مسلمان کسی عالم یا جادوگر کے پاس جاتے ہیں تو اکثر یہ لوگ آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام پوچھ کر آپ کو ایسی باتیں بتا دیتے ہیں جو کہ بہت ہی پرسنل ہوتی ہیں یا صرف آپ کو ہی پتہ ہوتی ہیں، اور آپ کہہ اٹھتے ہیں کہ بابا جی تو بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ شیطان کا چیلا بہت بڑا فراڈی ہے جو کہ آپ کو جہنم کی طرف بلا رہا ہے، کیونکہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جادوگر کا ہمزاد چین یا کرین آپ کے ہمزاد سے بات کر کے آپ کے پرسنل باتیں معلوم کر لیتا ہے، کیونکہ آپ کا ہمزاد تو جن ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے، اسے آپ کے بارے میں سب معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے اگلی بار اگر کوئی شخص علاج کے نام پر آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام پوچھے تو سمجھ جائیں کہ وہ جادوگر ہے، کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ انسان کی موت کے بعد ہی ہمزاد جنزاد انسان کی موت کے بعد ہی ہمزاد جن آزاد ہو جاتا ہے اور اسی دنیا کے اندر ہی باقی رہتا ہے، اور اکثر لوگوں کو اسی انسان کی شکل میں نظر آ کر گمراہ بھی کرتا رہتا ہے۔
تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ موت کے بعد زندگی کا کوئی وجود دراصل موجود ہی نہیں ہے، اور انسان کی روح مرنے کے بعد اسی دنیا کے اندر ہی باقی رہتی ہے۔ خاص طور پر کفار کے معاملے میں یہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے اور انہیں بہکانا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت ایک مسلمان کے۔ اس کے علاوہ یہ ہمزاد ایسے شخص کی صورت میں بھی جو کہ فوت ہو چکے آ کر باقی زندگی کو بھی وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں اور انہیں ایسے مشورے دے سکتے ہیں جن کے اندر نقصان صرف اور صرف نقصان، یہ پوری انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کے۔ ہر انسان اگر چاہے تو اسے اپنے ہمزاد سے رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ کچھ مخصوص منتر اور مخصوص قرآن کی توہین آمیز آیات کو پڑھنے کے بعد، یہ ناپاکی کی حالت میں شیطان کی عبادت کرنے کے بعد، لیکن یاد رکھیں کہ شیطان روز اول سے ہی انسانیت کا دشمن ہے، اور شیطان سے معاہدہ کرنے کے بعد آپ کو سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہونا، جبکہ دوسری طرف اللہ نے شیاطین کو انسانوں پر مسلط نہیں ہونے دیا، بلکہ ہمیشہ نیکی اور بدی کے درمیان میں اسے کھڑا کر کے اسے رستہ دکھا کر اپنی مرضی پر چھوڑ دیا کہ جیسے چاہو جس رستے کو اپنی مرضی سے اپنا لے، مگر قیامت کے روز تو جواب دینا پڑے گا۔ جس طرح ہماری اس دنیا کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہیں، بالکل اسی طرح سے ہمزاد یا قرین کے بدلے میں بھی انسان کی مدد کے لیے فرشتہ بے انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہی اس کی موت تک زندہ رہتا ہے۔ یہ انسان کو ہر اچھے کام کرنے کے لیے دل و دماغ کے اندر خیالات ڈالتا ہے، اچھے کام کرنے کی سوچ پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو تو، نیک اعمال کرتے ہو تو، یہ اس فرشتے کی خوراک ہے جس سے وہ طاقتور ہو کر آپ کے ہمزاد یا قرین کو کمزور کر دے گا، اور اگر یہ ہمزاد یا قرین طاقتور ہو جائے تو یہ فرشتہ کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کی آزمائش میں ڈال کر ایک واضح راستہ اپنے نبیوں کے ذریعے دکھا کر، نبیوں کے ذریعے ہمیں دنیا میں چھوڑ دیا کہ یہ دیکھ سکیں، بنا دیکھے ایمان لاتا ہے، اور کون شیطان کے ہاتھوں کھلونا بن کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر بیٹھتا ہے۔ آخر میں فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔